کیا دو اولادوں کی کمائی میں فرق کرنا ٹھیک ہے؟ ظاہر فرق تو ہوگا، ایک زیادہ دیتا ہے کم دیتا ہے، فرق تو کریں گے ماں باپ. کیا ماں باپ کم کمائی کرنے والی اولاد کو تانا دے سکتے ہیں؟ دینا تو نہیں چاہیے لیکن دیں گے، وہ باز نہیں آئیں گے. ہاں آلے تھوڑا بیاہ ہویا پھر تو پتہ لگے گا. ساری خوبیاں ماں باپ کی آپ کو شادی کے بعد پتہ چلنی شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے تو بندہ کہتا ہے میرے باپ باپ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں. ہاں وہ پھر بیاہ تو بعد ایک ایک کر کے نا پتہ لگتا ہے کہ یار وہ فلانا صحیح کہندا سی. تو یہ نیچرل ہے، یہ نیچرل ہے. یہ اللہ نے ایک نیچرل رکھا ہے. ساس سسر کا معاملہ، سسر کو تو اتنا نہیں ہوتا، ساس کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اس میں آپ نے گیون سرکمسٹانسز کے اندر پازیٹیولی لے کے چلنا ہے، اور علاج کوئی نہیں ہے. باقی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو کھلانے پلانے والا بچہ ہے نا جی، وہ رفع الیدین شروع کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جو کھلانے پلانے والا نہیں ہے وہ غلطی بھی نہ کرے رفع الیدین شروع کرنے کی، بالکل انہوں پون کے رکھ دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسہ جو ہے وہ جھوٹے خداؤں میں سے ایک ہے. میں نے بارہا کہا ہے کہ دنیا میں 3 جھوٹے خدا ہیں جن کی پرستش ہو رہی ہے، باقی سب اس کی کرولریز ہیں. نمبر 1 پاور کی وجہ سے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، جیلوں میں ڈلواتے ہیں. اور دوسرا جھوٹا خدا ہے دولت، جس کی وجہ سے انسانیت ذلیل ہو رہی ہے. اور تیسرا جو اس ماڈرن دور میں اس بڑے لیول پہ عام ہو چکا ہے، فیم، شہرت، کہ اس کے پیچھے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دولت بھی ہے، پاور بھی ہے، فیم نہیں ہے، لیکن بیچارے ذلت کاٹتے ہیں، جا کے فیتے کاٹتے ہیں کئی جگہوں پہ. پاور بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن مشہوری کوئی نہیں. مشہوری کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. اور خدا کے ماننے والے بھی ان 3 خداؤں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں. ہے ایک خدا کے ماننے والے، لیکن ان 3 خداؤں میں سے کسی ایک کی پرستش وہ کر رہے ہیں. آپ کہیں کہ پرستش کس طرح؟ قرآن میں ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. اے پیغمبر، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا تم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہو؟ یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح کی ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. تو خواہش نفس کیا ہے؟ پاور. ذلیل ہو رہے ہیں. جو جیلوں کے اندر گیم ہے نا، وہ بھی پاور کی وجہ سے ذلیل ہوئے ہیں، اور جنہوں نے ان کو بھیجا ہے وہ بھی پاور کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں. دولت کے پیچھے دیکھ لیں. آپ کے ملک کا ایک اتنا بڑا دولت مند بندہ اپنے ملک میں واپس نہیں آ سک رہا، ملک چھوڑ کے چلا گیا. دولت ہے، واپس نہیں آ سک رہا. اور شہرت کے پیچھے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. آپ کو اچھے خاصے یعنی شریف النفس لوگ جو ہیں وہ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. میرے پاس تو اللہ کا شکر ہے یہ چیزیں ہے ہی نہیں، میں اسمارٹ فون یوز نہیں کرتا. تو مجھے لوگ کبھی کبھار کوئی دکھا دیں تو میں کہتا ہوں یار یہ دیکھو یار، یہ بندہ کتنا سوبر آدمی ہے، اس کی حرکتیں دیکھو. تو کس لیے ہو رہے ہیں؟ حالانکہ لوگ مذاق ہی اڑا رہے ہوتے ہیں. وہ لائکس بھی جو آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا مذاق ہی اڑایا ہوتا ہے. وہ جتنے لائکس ہیں اتنے لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا ہوا ہے آپ کی حرکتوں کے اوپر. تو ان 3 چیزوں سے بچ جائیں گے. اور چوتھا اگر کوئی چیز ہے تو وہ عورت کا فتنہ ہے. لیکن جن کو دولت کے فتنے سے اللہ تعالیٰ بچا لے، پاور کے فتنے سے بچا لے، شہرت کے فتنے سے بچا لے، عورت کے فتنے سے بھی وہ بچ ہی جائیں گے. ظاہر ہے 2 وقت کی روٹی جن کے لیے مسئلہ ہوگا تو ان کو ان فطروں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے.